بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جو زمین سے بہت زیادہ بلند ہیں اور لوگ وہاں جا کر عبادت کرنا باعث برکت اور باعث فخر سمجھتے ہیں، لیکن وہاں پر جانا کوئی آسان کام نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی مقامات کی سیر کروائیں گے، تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ میرا نام ہے عدنان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ٹی وی۔ کلوک ٹاور، حرم پاک۔ دوستو، مکہ مکرمہ دنیا کے مقدس ترین مقام بیت اللہ کے عین سامنے ایک خوبصورت عمارت ہے جس کا نام مکہ کلاک ٹاور ہے۔ اس کی بلند و بالا کلاک ٹاور کا افتتاح 2013 میں ہوا اور اس وقت یہ دنیا کی تیسری بلند ترین عمارت تھی۔ اس ٹاور کی بلندی 607 میٹر اور جو 1991 فٹ بنتی ہے، اور اس کی چوٹی پر سنہرے رنگ کا خوبصورت ہلال پہلی تاریخ کا چاند بنایا گیا ہے، جو اس قدر بڑا ہے کہ جو بہت فاصلے سے بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ اس کلاک ٹاور کے بارے میں بہت سی معلومات رکھتے ہیں، لیکن اس کی ایک چیز جس کے بارے میں یقیناً کسی کو معلوم نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس ٹاور کی چوٹی پر بنائے گئے اس خوبصورت ہلال کی تہ میں ایک ہال نما خاص کمرہ موجود ہے جس کی چھت نہیں ہے۔ یہ اوپن ایئر ہال صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ یہ اس وقت دنیا میں عبادت کی سب سے بلند ترین جگہ ہے۔ آپ اسے دنیا کی بلند ترین مسجد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس ہال تک رسائی ایک تیز رفتار لفٹ کے ذریعے ممکن ہے۔ لفٹ کا سفر ختم ہونے پر 18 میٹر کا فاصلہ پیدل طے کرنا پڑتا ہے اور پھر آدمی اس حلال کے اندر بنے اس کمرے میں پہنچ جاتا ہے، جس کی چھت نہ ہونے کے باعث اس میں آسمان صاف نظر آتا ہے، اور اگر یہاں سے نیچے دیکھیں تو باقی عمارتوں کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ بھی نظر آتا ہے۔ اس کمرے تک پہنچنے کا ایک متبادل راستہ چیئر لفٹ بھی ہے، جسے دنیا کی بلند ترین چیئر لفٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس ٹاور کی تمام اطراف میں نصب کیے گئے گھڑیال اس قدر بلند سائز کے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک 43 میٹر جگہ گھیرتا ہے، اور ان گھڑیالوں کی ہر ایک سوئی کا وزن 1.5 میٹرک ٹن ہے۔ اس ٹاور کی خوبصورتی کو رات کے وقت مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں جب اس میں نصب کی گئی 20 لاکھ LED لائٹس روشن کی جاتی ہیں، اور پورا ٹاور ان رنگا رنگ روشنی میں نہا جاتا ہے۔ یہ روشنیاں 17 کلومیٹر دور سے بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بلند ترین مندر کہاں پر واقع ہے؟ تو جی ہاں، یہ بھارت میں واقع ہے۔ شیو مندر تانگ ناتھ کو دنیا کے سب سے اونچے شیو مندر کے طور پر جانا جاتا ہے، جو اتھارکنڈ ہندوستان کے دلکش گڑھوال ہمالیہ میں واقع ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 1000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے، جو اسے ہندوستان کے قدیم مندروں میں سے ایک بناتا ہے۔ حقیقت میں پنج کیدار یاتری تنگ ناتھ جاتے ہیں، جس میں گڑھوال کے علاقے میں بھگوان شیو کے لیے واقع 5 مقدس ترین مندر بھی شامل ہیں۔ دوستو، تقریباً 3680 میٹر کے بلندی پر واقع تنگ ناتھ تک پہنچنے میں ایک ٹریک بھی شامل ہے، جو چوپٹا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے۔ ایک اڈا جسے ہندوستان کا منی سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ مندر اپنی لکڑی کی ساخت اور پتھر کی دیواروں کے ساتھ روایتی ہمالیائی فن تعمیر کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس مقدس مندر میں بھگوان شیو کی سیاہ پتھر کی تصویر بھی ہے۔ سردیوں میں شدید برف باری کے باعث مندر نومبر سے اپریل تک بند رہتا ہے۔ یہ موسم بہار کے موسم میں دوبارہ کھلتا ہے جب برف پگھلتی ہے۔ زائرین کو آنے جانے کی اجازت دیتا ہے۔ اپنی مذہبی اہمیت کے علاوہ تنگ ناتھ آس پاس کی چوٹیوں اور وادیوں کے دلکش نظارے پیش کرتا ہے، جو نہ صرف مذہبی زائرین بلکہ سیر کرنے والوں اور فطرت کے شائقین کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ تنگ ناتھ کا دورہ کرنے اور بھگوان شیو سے آشیرواد حاصل کرنے سے روحانی تکمیل اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ مندر کا دور دراز مقام، تعمیراتی خوبصورتی، روحانی اہمیت اور شاندار نظارے تنگ ناتھ کو عقیدت مندوں اور مسافروں کے لیے ایک اہم اور دلکش منزل بناتے ہیں۔ پارو تاک سانگ، جسے ٹائیگر نیسٹ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ بھوٹان میں بلائی پارو وادی کے چٹان کے کنارے پر ہمالیائی بدھ مت کا ایک ممتاز مقدس مندر ہے۔ مندر خود ایک ڈرامائی ماحول میں واقع ہے، جو پارو وادی سے تقریباً 900 میٹر 3000 فٹ بلندی پر سطح سمندر سے 3120 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ یہ خانقاہ ہمالیائی بدھ مت کے سب سے نمایاں اور خوفزدہ ترین مقامات میں سے ایک ہے، جہاں گرو پدم سبو پہلی بار 8ویں صدی میں بھوٹان میں اترے تھے۔ گرو پد اڑنے والی شیرنی کی پشت پر تبت سے اس جگہ پر اڑان بھری تھی، اور شیرنی
अपनी इसी चट्टान पर उतरी थी जिसे इसने मंदिर बनाने के लिए जगह के तौर पर मुंतखब किया। दोस्तों, भूटान में बुद्ध मत मुतारफ कराने का सेहरा गुरुपद दूसरा बुद्ध को जाता है। आज पारोताक्सांग या शेर की खोगार में सबसे ज्यादा मशहूर है, जिसमें गुरु पद्म ने मुराकबा किया। गार के सामने पहले बड़े मंदिर की बुनियाद रखी गई, जहाँ गुरुपाद संभावा ने 1692 8वीं सदी में 3 साल 3 महीने 3 हफ्ते और 3 घंटे मुराकबा किया था। इस वक्त भूटान के रहनुमा लेसेतज ने मंदिर तमीर करवाया। दोस्तों, पारोताक्सांग 4 मरकजी मंदिरों और रहायशी पनाहगाहों के एक ग्रुप पर मुश्तमिल है, जो मिसाली तौर पर चट्टानों, गारों और पथरीले इलाकों के मुताबिक डिजाइन किया गया है। हर इमारत में एक बालकोनी है जिसमें गहरी वादी पर उम्दा नजारे नजर आते हैं। ये इमारतें चट्टान की सीढ़ियों और सीढ़ियों के साथ साथ लकड़ी के कई पल्लू के जरिए आपस में जुड़ी हुई हैं। सबसे ऊंची सतह पर वाक़ मंदिर में महात्मा बुद्ध का मुजस्मा भी नस्ब किया गया है। 8 गारों में से 4 तक रसाई निस्बतन आसान है। मरकजी गार का दाखिली रास्ता एक तंग रास्ते से गुजरता है। चट्टान की ढलवानें बहुत ऊंची हैं और हानका की इमारतें चट्टान के चेहरे पर तामीर की गई हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा चर्च जर्मनी में वाक़ है। जी हाँ, जर्मनी में एक काबिल जिक्र चर्च है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा चर्च है। इसका मरकजी मीनार तकरीबन 161.5 मीटर तक बुलंद है। ये ऊंचाई इसे हैरत अंगेज तामीराती कारनामा अंजाम देती है। दोस्तों, इस चर्च का नाम अलमर मिनिस्टर चर्च है। चर्च की तमीर 14वीं सदी में शुरू हुई और कई सदियों तक जारी रही। चर्च सरकारी तौर पर 19वीं सदी के आखिर तक मुकम्मल हुआ। इसमें शानदार दागदार शीशे की खिड़कियां, लकड़ी के पकीदा काम और मुजस्समे शामिल हैं। अलम मिनिस्टर खित्ते में एक अहम तारीखी और सकाफती अलामत के तौर पर काम करता है, जो शहर के भरपूर विरसे और तामीराती सलाहियत की नुमाइंदगी भी करता है। दोस्तों, चर्च में कई घंटियां हैं जिनमें मशहूर ग्लोर्सा भी शामिल है, जो जर्मनी के सबसे बड़े और सबसे भारी चर्च की घंटियों में से एक है। सियाह 768 सीढ़ियां चढ़कर टावर की चोटी पर जा सकते हैं ताकि आलम और आसपास के खूबसूरत नज़ारे देख सकें। बरसों के दौरान चर्च ने अपनी साख्ती सलाहियत और तारीख कदर को बरकरार रखने के लिए बहाली और तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की है। अलम मिनिस्टर न सिर्फ एक मजहबी मुकाम के तौर पर खड़ा है, बल्कि फन तमीर और दस्तकारी में भी इंसानी आसानी के सबूत के तौर पर भी है, जो दुनिया भर से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है, जो इसकी खूबसूरती और तारीखी अहमियत पर हैरान होते हैं। दोस्तों, ब्राजील में दुनिया का सबसे ऊंचा मुजस्मा भी है, जिसे जीसस का मुजस्मा भी कहते हैं। सतह समुद्र से तकरीबन 2300 फुट की बुलंदी पर खड़ा है। री डी जेनेरो में शानदार कोरकोवाडो पहाड़ की चोटी पर वाक़ ये मशहूर मुजस्मा सिर्फ मजहबी अलामत ही नहीं बल्कि सियाहों की तवज्जो का एक अहम मुकाम भी है। मुजस्मा बजाते खुद तकरीबन 98 फुट ऊंचा है, जिसमें इसके पेडेस्टल और इसके फैले हुए बाजू शामिल नहीं है। तकरीबन 92 फुट चौड़ा फैला हुआ है। इसका स्ट्रेटेजिक मुकाम री डी जेनेरो के खूबसूरत नज़ारे पेश करता है, जिसे में मारूफ शुगर लूफ माउंटेन को पाकहा और आसपास के शहर का मंदिर शामिल है। काबिल जिक्र बात यह है कि ये अजीम यादगार किसी तरह एक रोशनी के तौर पर खड़ा है, जो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से अपनी बुलंदी और ड्राइंग की वजह से नजर आता है। दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन इसकी शान शौकत की तारीफ करते हैं और इसके बेहतरीन मुकाम से दिलकश नज़ारे लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।